معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس قرآن میں ہر تر اور ہر سوکھی چیز، ہر تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، پھر ہم کو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ہر چیز اللہ نے موجود رکھی ہے، ہر تر چیز ہے، ہر سوکھی چیز ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بات یہ آ جائے تو انہی پر یہ سوال ہوگا، جب قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ حدیث رسول کی طرف جاؤ، اور حدیث رسول میں پیارے آقا نے فرمایا کہ فقہ کا علم حاصل کرو۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے رہے، کونو دراتن ولا تکونو رواتن، لوگوں تم سوجھ بوجھ حاصل کرنے والے بنو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بنو، صرف روایت کرنے والے مت بنو، صرف حدیث پڑھ لینے والے نہ بنو، بلکہ حدیث کے مطلب کو سمجھنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے، حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچنے والے بنو۔ تو یہ فقہ کا جو علم ہے یہ حدیث رسول کی گہرائی تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو فقہ کا علم ہے قرآنی آیات کو صحیح طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ فقہ دراصل قرآن و حدیث کی تشریح کا نام ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں تو سب موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر تر اور سو کی چیز موجود ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں۔ ہر عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن سے مسائل کو استنباط کرے، قرآن سے مسائل کو نکالے، یہ عام آدمی کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر سمندر میں موتیاں تو رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص سمندر میں جا کر موتی نہیں نکال سکتا جب تک کہ اس میں غوطہ لگانے والا ماہر موجود نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں سب تو موجود ہے، لیکن اس سے مسائل حاصل کرنے کے لیے اس قرآن و حدیث میں غوطہ لگانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن اس تک ہماری رسائی کے لیے، ہماری پہنچ کے لیے، اس سے مسائل کو نکالنے کے لیے ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہر انسان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے۔ یہ جو خصوصی ملکہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو یہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو درس فقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں آپ کہ یہ درس فقہ کا مطلب یہ ہے، یہ فقہ کا درس قرآن اور حدیث کے خلاصے کا نام ہے۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں اور صالحین بیان کرتے ہیں، نحن السیادلہ وانتم الاطباء، فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں، حدیثیں جو جمع کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ ہم دواساز ہے، ہم صرف دوائیں تیار کرتے ہیں، دوا بنانا ہمارا کام ہے۔ اور فقہائے کرام مجتہدین ان کے بارے میں فرماتے ہیں وانتم الاطباء، ہمارا کام دوائیں بنانا ہے، اور یہ جو فقہا ہے یہ ڈاکٹرز لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو کون سی دوا دینی چاہیے، کہاں پر کون سی حدیث رسول چاہیے، کہاں پر کون سی قرآنی آیت چاہیے، ان فقہائے کرام کو معلوم ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں جہالت بہت عام ہو رہی ہے، ہر کوئی قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بھی ذہن نشین کر لے یہ جو فقہ ہے قرآن حدیث کے مخالف ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو آسان کر کر، اس کی تشریح کر کر، اس کی توضیح کر کر آپ تک پہنچاتا ہے، اور یہ قرآن حدیث کے کوئی مخالف